فرمایا مشرک اور مواحد کا یہ فرق ہوتا ہے، مواحد جب بھی کام کرتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ بولو، صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے۔ اگر حافظ صاحب بھی نعرہ لگا دیتے یا علی مدد، کہ مودی اور حافظ میں کیا فرق رہتا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے کہ کیا پڑھا حافظ نے؟ بسم اللہ با حافظ زندہ باد۔ اللہ تجھے پوری پوری توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تجھے کامل توحید کا مسئلہ سمجھا دے۔ بسم اللہ، یہی وہ بسم اللہ ہے۔ اور پھر نعرہ کون سا لگایا؟ صرف ایک ہی نعرہ لگا، تکبیر۔ یہی نعرہ بدر میں لگا، یہی نعرہ حیدری ہے۔ بولو، حیدر کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ آگے کبرہ تکبیرا، ربک فکبر، ربک فکبر۔ کیوں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہ کہ وَلَهُ اعلام اختصاص، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، کبریائی کا معنی کہ اے کائنات والو، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، ما فوق الاسباب سمیع بصیر ہونا، ما فوق الاسباب کھوٹیاں قسمتیں کھڑی کرنا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، یہ کس کی کبریائی ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے۔ دوسرا یہ حافظ نے بھی نعرہ تکبیر لگایا تو صحابہ کی ادا اللہ کو پسند۔ ایک یہ وجہ بنی، اس لیے آکڑو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک وجہ تجھے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ بسم اللہ پڑھی، نماز پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ نعرہ وہ لگایا جو ساری زندگی صحابہ نعرے لگاتے رہے میدان جنگ میں، اور صحابہ کا نعرہ ایک رہا، اور وہ ہے نعرہ تکبیر۔ صرف ایک ہی نعرہ ہے۔ علی کا نعرہ بھی یہی، صدیق کا نعرہ بھی یہی، رسول کا نعرہ بھی یہی، سب کا نعرہ ایک رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک گھنٹے میں صرف مودی نہیں الٹا ہوا، پورا دنیا کفر لفظ گیا۔ ہاں میں آ کے حافظ دی سکتی، اے حافظ دی سکتی، طرف دے رہا ہو۔ اس لیے حافظ صاحب، ایک اور گزارش بھی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک سٹرائک ہو گئے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر کریم احزاب سے واپس آئے، غسل کرنے لگے، جبریل مسلح ہو کے آ گیا۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرو، اب بیٹھنا نہیں، خوشیاں منانے کا اب ٹائم نہیں، اب اگلا ٹائم ہے۔ پیغمبر کریم غسل کر رہے تھے، جبریل آ گیا، اللہ کا پیغام لایا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ نے ہتھیار اٹھا دیے، ہم نے نہیں اتارے، ہم تو اسی طرح مسلح ہیں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا اب آؤ کفر دے مڈالے پاسے۔ یہ تو مشرک سے بار بار ان مشرکوں کو اکسانے والا کون تھا؟ ان مشرکوں کو لانے والا کون تھا؟ وہ نیتن یاہو کا خاندان تھا۔ احزاب میں بھی اسی کی ساری پلاننگ تھی، وہی لانے والا تھا۔ پیغمبر کریم کو اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اب جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، چل اور یہودیوں کا ان کا بھی کام پورا کر، یہودیوں سے بھی جہاد کر، کیونکہ احزاب کو
لانے والے یہودی تھے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. احزاب کو لانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. پیغمبر کریم نے اعلان کیا لا یصلیجن احدکم الاسرا الا فی بنی قریظہ. پیغمبر نے اعلان کیا او میرے صحابہ، او وہ جماعت یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہتھیار نہیں ڈالنے، نہیں اتارنے. انہی ہتھیاروں سمیت اتنا جلدی جانا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. بنو قریظہ میں یہودی تھے، نیتن کے نانکے داد کے سارے وہاں تھے. پیغمبر کریم کی فوج پہنچ گئی. اور پاکستانی فوج اگر باقی تم مخلص ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں مخلص بنا دے، اللہ تمہیں ہدایت سے تمہارے سینوں کو ہدایت کا نور عطا کر دے، اللہ تمہیں توحید کی صحیح فہم عطا کر دے، اللہ تمہیں طاغوت اور شرک کی نفرت عطا کر دے، اللہ تمہیں محمد مصطفیٰ کا وفادار غلام بنا دے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن کام ختم نہیں ہوا. انڈیا کو اکسانے والا آج بھی اسرائیل تھا، ڈرون بھی اسرائیل کے، اب بھی اس وقت بھی اسرائیل ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور پھر وہ ابھار رہا ہے. اس لیے پاکستانی فوج پہ فرض عین ہے کہ جس طرح انڈیا میں سٹرائیک کیا، کم از کم 1 گھنٹہ اسرائیل میں بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر تم اسرائیل پہ بھی سٹرائیک کر لو، اور خدا کی قسم یہ تو انڈیا ہے نا، اسرائیل پہ آدھا گھنٹہ ہی ہو گیا تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے بھی مٹ جائے گا، اس کی حیثیت ہی نہیں. اور اگر تم صرف یہاں پر کرکٹ کھیل کے بس کر گئے، پھر یہ نورا کشتی ہوگی، پھر خوشی کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے تم پر فرض ہے، جیسے انڈیا کا دھواں نکالا اسی طرح اسرائیل کا بھی دھواں، کیونکہ اس کا موڈ کم از کم، اس کی پورے پلاننگ یہ نیتن یاہو کی ہے. مودی گائے کا پیشاب پینے والا اور گوبر کھانے والا، اور یہ سارا ذکر تک کی پوجا کرنے والا. ہندوؤں کے معبود پتہ ہے، جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ لیں، ترجمہ جہاں نہیں ہو سکتا. یہ ذکر کی بھی پوجا کرتی ہے، آدمی شرمگاہ کی پوجا کرتی ہے. شرمگاہ کے پجاری گائے کے پجاری معبود تے ہویا نا، معبود ہویا. گائے اس کی ہے ماتا اور بیل ابا جان، اور گائے اتنی لاچار ہے کہ وہ بیچاری بیل کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اگر گائے کے بس میں ہوتا تو بیل اس کے ساتھ یہ حالت کرتا ہے جیسی کرتا ہے. توجہ ہے، معبود تے ہویا نا میں جس سے ڈانڈ چڑھ بنے. واہ واہ واہ، یہ وہ بزدل قوم. تو اس لیے پاکستانی مسلمان جرنیلوں سے، مباحث جرنیلوں سے، اور جو باقی صحیح جرنیل ہیں، ایک تو غیر اللہ کی پکار والے ہیں، ان میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں. ایک وہ ہے جو صرف اللہ کی پکار والے ہیں. ان سے کہتا ہوں جس طرح انڈیا پہ ایک پھیرا لگایا، تم پہ شرن فرض ہے کہ اسرائیل پہ بھی ذرا پھیرا لگاؤ. خدا کی قسم تم ایک دھمکی دے دو، اگر نیتن یاہو کی شلوار نہ پھٹ جائے پھر کہنا، اور تھوڑا سا ادھر رخ کرو، ورنہ یہ جنگ اور یہ لڑائی ادھوری رہے گی. اور یاد رکھو، اگر تم نے نیتن یاہو جیسے سانپ کے سر پہ پاؤں نہ رکھا، تجھے پھر جنگ بندی عارضی ہے، کل پھر انڈیا حملہ کرے گا. آپ دیکھ لینا، آج اگر اسرائیل کو دبوچ لو تو پھر میں تمہاری فتح پہ تمہیں مبارک دوں گا. تمہیں مبارک تب تم مبارک کے مستحق ہو کہ اسرائیل کو دبوچو، یہ کامل فتح ہوگی. لیکن اسرائیل جیسے خنزیر کو چھوڑ دیا اور صرف فتح کے جشن منائے،
پھر یہ عارضی فتح ہے، اور یاد رکھو کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا اور آزمائش بھی آئے گی۔ اللہ کے لیے جب مخلص بن جاؤ تو پھر آپ میدان میں نکلے ہیں، اب بنو قریظہ کی طرف بھی جاؤ، نیتنیاہو کی طرف بھی جاؤ، جانا چاہیے یا نہیں؟ اور اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ آخری گزارش ہے، یہ ہماری فوج کو سوچنا چاہیے یہ کون ہے جو تمہیں مسلمانوں سے لڑا رہی، مدارس سے لڑا رہی، علماء سے لڑا رہی، طلباء سے لڑا رہی، یہ کون سی قوتیں ہیں؟ ان کو بھی سمجھو۔ حالانکہ ملک کے سب سے بڑے وفادار علماء، سب سے بڑے وفادار طلباء اور اس ملک کی محافظ جب بھی وقت پڑا ہے علماء نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم کہتے ہیں آج بھی وقت آئے تو صف اول میں اور اپنے جانبازوں کی پیٹھ مضبوط کرنے والے یہ علماء اور طلباء کی جماعت ہوگی۔ جو تمہارے جمہوری شیطانی طاغوتی حکمران ہیں وہ کوئی لندن بھاگے گا، کوئی امریکہ بھاگے گا، کوئی اپنے آقاؤں کے پاس بھاگے گا۔ اگر ملک کی حفاظت کے لیے میرے فوجی جوانوں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں وہ علماء ہیں اور طلباء ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنوں پہ ظلم بند کرو۔ اپنے طلباء، مدارس، علماء یہ اصل وفادار پاکستانی ہیں۔ تمہارا یہ غلط نیریٹو بنایا گیا، غلط ذہن بنایا گیا، اور اس لیے فوج سے بھی گزارش ہے کہ آپ اب بھی تم نے دیکھ لیا تمہارے ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو خوشی ہوئی ہے تو وہ علماء اور طلباء کی جماعت ہے۔ جو تمہارے حکمران ہیں ان کو پڑھ لو۔ ایک کہتے ہیں نواز شریف نے فتح کی ہے، دوسرا کہتے ہیں شہباز شریف نے فتح کی ہے۔ شہباز شریف ٹاپی نہیں توڑ سکتا، اس نے انڈیا کو فتح کیا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں مریم نواز نے فتح کیا ہے، مریم نواز صفدر کو فتح نہیں کر سکی۔ مریم نواز ایک آدمی صفدر کو فتح نہیں کر سکی، وہ انڈیا کو کیا فتح کرے گی؟ آج بھی اپنی فوج کے ساتھ، فوج جو اچھا کام کرے گی ہم فوج کے ساتھ تھے، اور جب فوج گڑبڑ کرے گی تو پھر ہم سے فوج کی تعریفیں نہیں ہوتی۔ یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو چندہ لے کے تعریفیں کرتی ہیں اور ایڈ لے کے کرتے ہیں۔ یہ فوج نے اچھا کام کیا تو اس اچھے کام پہ میں اپنی فوج اور خصوصاً جنرل حافظ عاصم منیر کو سلام پیش کرتا ہوں، اچھے کام پہ سلام پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سے اچھے کام لے۔ تھوڑا سا اپنا میدان بدلو۔ تمہارا مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے لڑنا میدان نہیں ہے، تمہارا میدان مودی سے لڑنا ہے، نیتنیاہو سے لڑنا ہے۔ ہاں، اپنے دشمنوں کو پہچانو۔ یہ غریب مولوی جو تمہارے ساتھ ہیں، طلباء تمہارے ساتھ ہیں، قربانیاں انہوں نے دینی ہے، باقی تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اللہ ہماری فوج کو ایمان عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے اور توحید پہ مضبوط کر دے اور محمد مصطفیٰ کا وفادار بنا دے اور ملک کا وفادار بنائے، اور اسی طرح ہم دیکھتے رہیں کفر کے ایوانوں پہ زلزلہ طاری ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔